اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کو پیور ماڈل گرلز ہائی اسکول 2 کی طرف سے اردو کی کلاس پنجم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، آپ اپنی کتاب کے ساتھ آپ اپنے کتاب عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ ان سے متعلق سابقہ جماعتوں میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ گرامر کی مختلف تعریفوں، فعل کی اقسام اور حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق مختلف واقعات کو بآسانی جان اور سمجھ سکیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے نکاح میں آئے۔ آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ جی بیٹا، آپ کی کتاب پر کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں، اس کو میں پڑھتی ہوں اور ساتھ معنی بھی بتاتی ہوں، آپ معنی لکھتی جائیں۔ قحط، قحط کا مطلب ہے خشک سالی۔ مایوسی اور ناامیدی آپس میں مترادف الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے ناکامی۔ مایوسی، ناامیدی یہ آپس میں مترادف الفاظ ہیں۔ اگلا لفظ ہے آپ کے پاس نفع۔ نفع کا مطلب ہے فائدہ۔ ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ توسیع، کشادہ۔ جنت البقیع قبرستان کا نام ہے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ ہر طرف مایوسی اور ناامیدی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اس قحط کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا۔ اتنے میں مدینہ منورہ میں ایک تجارتی قافلہ پہنچ گیا۔ اس قافلے پر 1000 اونٹ تھے اور وہ اونٹ سارے غلے سے لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے بھاگے گئے، وہ اس غلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں، یعنی کہ بیچ سکیں۔ انہوں نے قافلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی، دگنی یعنی کہیں زیادہ، لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں اضافہ کر دیا، لیکن قافلے کے مالک نے کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں وہ کون تھا اونٹوں کا مالک؟ وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت کی، پرورش کی۔ جوان ہونے کے بعد آپ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ تجارت کہتے ہیں سوداگری کو۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد دولت مند بن گئے۔ آپ کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کی سخاوت کہتے ہیں فیاضی کو، کھلے دل سے، دریا دلی سے، نیکیوں اور اچھی عادتوں کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت یعنی جب وہ خلیفہ بنے تھے اس زمانے میں بہت سے قابل ذکر کام کیے۔ لام کے نیچے دیکھیں بیٹا زیر لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ یہ ہمارے پاس مرکب اضافی بن جائے گا۔ قابل ذکر کہتے ہیں ایسے کام جو کہ بہت اچھے کام ہوں، جن کا ذکر کرنا، جن کو بیان کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آپ رضی تعالیٰ عنہ نے کوفے
کے مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروا دیا، یعنی بڑا کروا دیا۔ آپ دیکھیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ارد گرد جتنے مکانات تھے وہ انہوں نے خرید کے حرم شریف کو کھلا کروا دیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کروائی، اس کو بھی بڑا کروا دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی بہت زیادہ لاتعداد کام کیے، جیسے کہ مسجد میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ مؤذن کون ہوتے ہیں؟ اذان دینے والے، اور وہاں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا۔ ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پانی کا مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے علاقے میں پینے کے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا۔ کھارا کہتے ہیں نمکین کو۔ صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا کہ یعنی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، مہنگے داموں بہت زیادہ پیسے لیتا تھا اور پانی بیچتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی پاک سے کی۔ سب صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کی راہ میں تحفتاً دے دے۔ اب دیکھیں بیٹا، یہاں پہ چند سوالات آئے ہیں آپ کے پاس، ٹھہریے اور بتائیے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے کتنے گنا زیادہ کر کے دیتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب آئے گا؟ 10 گنا کر کے دیتا ہے۔ ذوالنورین کے کیا معنی ہیں؟ ذوالنورین کے معنی ہیں 2 نوروں والا۔ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نبی پاک کے وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کا تذکرہ کیا تھا یا خوشخبری دے دی گئی تھی۔ حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ اب سب مسلمانوں کو انہوں نے وہ کنواں وقف کر دیا۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم کی 2 صاحبزادیوں یعنی 2 بیٹیوں کی شادی آپ کے ساتھ ہوئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہیں 2 نوروں والا، جیسے کہ آپ نے اوپر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ کے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ نے خود جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ نے 82 برس کی عمر میں 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ ہم نے سیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوب سخاوت کیا کرتے تھے، خوب دریا دلی سے پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، خوشخبری دے دی گئی۔ جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ مسجد نبی کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں پر نبی کریم کے بہت سارے ساتھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو کہ آج آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا گھر کا کام ہے کہ املا کتاب صفحہ نمبر 77 سے یاد کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔